بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، صفحہ نمبر 233۔ اردو میں یہ کتاب ہے اور آج کے لحاظ سے وی لاگا نمبر 179 اور 19ویں قسط ہے۔ ناظرین، اس میں ہم 18 قسطیں پہلے پیش کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور ہیڈنگ چل رہا ہے مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی۔ 19ویں قسط ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ ناظرین، بقیہ حصہ قحط سے لوگ سخت پریشان ہوئے اور بے اختیار ہو کر کہنے لگے، اے فرعون، جو ہم پر قحط آ پڑا ہے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ یہ سن کر فرعون بولا کہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور پھر اسے کہو کہ اے موسیٰ، یہ قحط کا عذاب تمہارا خدا ہم پر سے اٹھا لے تو پھر ہم سب تیرے خدا پر ایمان لے آویں گے، جیسا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی۔ پس جب پہنچی ان کو بھلائی، کہنے لگے یہ ہمارے واسطے، اور اگر پہنچی ان کو برائی تو شومی بتاتے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو۔ آخر قوم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر مکر و فریب سے رو رو کر کہنے لگی، اے موسیٰ، اپنے خدا سے کہو یہ قہر ہم پر سے دور کرے، تب ہم سب ایمان لاویں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے دعا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ قحط جاتا رہا، لیکن پھر بھی وہ مردود ایمان نہ لائے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، جو تو لاوے گا ہمارے پاس اپنی کوئی نشانی کہ اس سے تو ہم کو جادو کرے تو ہم تجھ پر ایمان نہیں لاویں گے۔ جو تو لاوے گا ہمارے پاس اپنی کوئی نشانی کہ اس سے تو ہم کو جادو کرے تو ہم تجھ پر ایمان نہیں لاویں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائیں کی جس کی وجہ سے ان پر مندرجہ ذیل بلائیں نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کہتا ہے، اے اللہ کا کلام فیصلہ کر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نبی، سبحان اللہ، قال اللہ تعالی فی شان حبیبی، پھر ہم نے جو بھیجا ان پر طوفان می کا یعنی بارش کا، اور ٹڈی دل اور چھچھڑ اور چھچھڑی یعنی جو جوئیں اور مینڈک اور لو، دیکھو کتنی نشانیاں جدا جدا۔ پھر تکبر کرتے رہے اور در حقیقت وہ لوگ تھے گناہ گار۔ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 برس فرعون سے مقابلہ رہا اس بات پر کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن مألوف کو جانے دو، لیکن اس نے نہ مانا اور برابر ادھر ادھر کی ہیلا سازیاں کرتا رہا۔ مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بد دعائیں کیں کہ جس کی وجہ سے یہ بلائیں ان پر آتی رہیں، یعنی دریائے نیل بہت چڑھ گیا، کھیت اور باغ اور گھر بہت تلف ہو گئے اور ٹڈیاں سبزی کھا گئیں، اور پھر آدمیوں کے کپڑوں میں جوئیں کثرت سے پڑ گئیں، اسی طرح ہر چیز میں مینڈک پھیل گئے اور تمام پانی خون بن گیا۔ لیکن اس سرکش کافروں نے پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا
رسول تسلیم نہ کیا اور برابر انکاری کرتے رہے۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلا حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ اے رسول امی، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، قاب قوسین گردے سفر میں تیری، تو ہے حق کے کریم، حق ہے تیرے کریم۔ اے رسول امی، تجھ سا کوئی نہیں، کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاباں ہنسی رات مہراج کی، ہے لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین۔